تاریخ انسانی کا سب سے دولتمند انسان موسیٰ ابن ابی بکر ابن ابی الاسود سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران گزرا ہے۔ سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں سے مالا مال سلطنت تھی، بالخصوص سونا، نمک، چونا، گرینائٹ سلطنت مالی میں باکثرت پائے جاتے تھے۔ 14ویں صدی عیسوی کے شروع میں سونے کی کل ترسیل کے نصف حصے کے مالک یہی مالی سلطنت کے حکمران تھے۔ سونے کے علاوہ نمک وہ خزانہ تھا جو سلطنت مالی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ نمک دراصل گوشت اور اشیاء کو خشک کرنے کے کام آتا تھا، اور چونکہ افریقہ میں سفر کے دوران گوشت اور دیگر اشیاء کو خشک شکل میں استعمال کیا جاتا تھا، لہٰذا نمک ایک اہم ضرورت میں شامل تھا اور نمک کو سفید سونے سے تشبیہ دیا جاتا تھا۔ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں، جیسا کہ مصر کے حکمرانوں کو فرعین، ایسٹرن رومن امپائر کے حکمرانوں کو کیسر اور کسرا فارس کے حکمرانوں کو کہا جاتا تھا۔ مالی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور کے ممالک جن میں موریتانیہ، سینیگال، گمبیا، گینی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، نائجیریا اور چاڈ کے علاقے شامل تھے۔ میانی سلطنت مالی کا دارالحکومت تھا، جبکہ ٹمبکٹو تجارتی مرکز تھا جو کہ دریائے نائجر کے قریب واقع ہے۔ 1310 سنہ عیسوی میں جب منسا ابو بکر دوئم سلطنت مالی کا حکمران بنا تو اس کو بحر اوقیانوس کے پار نئی سرزمین تلاش کرنے کا بے حد جنون تھا۔ اول اس نے 200 جہاز تیار کروائے، جن میں سونا، پانی اور دیگر ضروریات سفر جو کئی سالوں کے لیے کافی تھا رکھ کر ایک جہازی بیڑا سمندر میں بحر اوقیانوس کے پار نئی سرزمین تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر ان کے جانے کے لمبے عرصے کے بعد بھی کوئی جہاز واپس نہ آیا، اور منسا بھیجے گئے جہازی بیڑے سے مایوس ہو گیا کہ اچانک ایک روز اسی بھیجے گئے بیڑے میں سے ایک کشتی واپس ساحل سمندر پر پہنچی۔ کپتان سے سفر کی رویداد پوچھے جانے پر معلوم ہوا کہ تمام جہاز اپنے عملے سمیت سمندری طوفان کی نظر ہو گئے۔ ایسے حالات کے باوجود منسا ابو بکر دوئم اپنے حوصلے نہ پست کیے، بلکہ اس مرتبہ اس نے خود سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ منسا ابو بکری نے 2000 جہاز دوبارہ تیار کروائے۔ 1000 جہاز اس نے اپنے ساتھ جانے والے عملے کے لیے، جبکہ 1000 جہاز پر پانی، کھانے کا سامان، سونا اور ہر طرح کی آسائش کا سامان رکھا۔ منسا ابو بکری دوئم نے موسیٰ کو، جو اس وقت کے خاص وزیروں میں سے ایک تھا، اس کو اپنا تخت و تاج سونپ کر خود بحر اوقیانوس کے پاس سرزمین تلاش کرنے کی غرض سے روانہ ہو گیا۔ یہ آخری بار تھا جب منسا ابو بکری دوئم کو لوگوں نے دیکھا، اور جس کے بعد موسیٰ ابن ابی بکر بن الاسود سلطنت مالی کا بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ منسا موسیٰ کو منسا ابو بکری دوئم بحری سفر سے واپس آنے تک سلطنت مالی کا حکمران بنا کر گیا تھا، مگر وہ کبھی واپس نہ لوٹے، اس لیے آج تک ان کی موت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ افریقی اسکالرز اور محققین، خاص طور پر محقق کوسوڈ سوار اور مورخ ایوان وان سرٹیما کے مطابق شاید منسا ابو بکری دوئم اور ان کے ہم نوا وسطی یا جنوبی امریکی براعظموں تک پہنچے۔ مقامی امریکیوں کے ایسے قصے موجود ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ سیاہ فام لوگ سونا لے کر ان کے جزیروں میں آئے۔ کرسٹوفر کولمبس اور بارٹولوم ڈی لاس کاساس کے مطابق امریکی جزیروں پر جہاں ان کے جہاز رکے تھے، مغربی افریقی طرز کے نیزے، سونے اور دیگر نمونہ جات موجود تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ان جنگلی قبائلیوں کا پہلے بھی مہذب دنیا سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ بہت سے سیاہ فام اسکالرز جو اس دلیل کی حمایت کرتے ہیں کہ یورپی پہلے امریکہ پہنچے تھے، اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ افریقیوں نے امریکہ کا سفر کیا۔ یاد رہے کہ یورپی مورخین اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنے کے لیے تاریخ کو دوبارہ بھی لکھتے ہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں منسا موسیٰ اور کے مشہور زمانہ حج کی جانب، جو کہ تاریخ میں سنہری حروف سے رقم ہے۔ منسا موسیٰ نے سلطنت مالی کو مزید مستحکم کیا اور 24 شہروں کو فتح کر کے سلطنت میں اضافہ کیا۔ منسا موسیٰ باحیثیت درویش صفت، نیک اور سخی حکمران کی شہرت رکھتے تھے، اس لیے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ 1324 میں اس کا منفرد سفر حج ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے شاہی خیمے بنائے گئے اور تمام سفر میں اہل خانہ کے لیے عارضی محل بھی تیار کیے گئے۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال
سال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اسی سفر حج کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے، اور لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے قافلے کے ساتھ لگ بھگ 60,000 لوگ شامل تھے، جن میں 12,000 اس کے غلام و پیروکار تھے، جنہوں نے لگ بھگ فردن ہر شخص نے 2 کلو سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون، منسا موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار ہی مشکل تھا۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں بنائی گئیں۔ اسی طرح منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا، جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں بھی تھا، جس میں سے ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ دراصل یہ وسیع سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی، اور ان سب کا مالک اس کا سلطان منسا موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا، اور اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا، ہر جمعہ کو وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتا، اور وہاں کے حاکم اور تاجروں سے ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا۔ تاریخ میں یہ بات بھی رقم ہے کہ قاہرہ اور مدینے کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر پہ لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملا۔ مصر کے مملوک سلطان النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسیٰ کے جاہ جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس سفر کے دوران اس نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں۔ اسی زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی۔ منسا موسیٰ اس قدر فراغ دل اور سخی شاہ خرچ بادشاہ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں اس نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ منسا موسیٰ مناسک حج ادا کر کے جب واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ ان علاقوں کی معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم توازن کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو شخص اسے سونا واپس کرنا چاہیں گے وہ اسے دگنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا، اور خیرات اور امداد کی مد میں دیا گیا سونا دوبارہ منسا موسیٰ کے پاس واپس آ گیا۔ منسا موسیٰ نے پوری سلطنت مالی میں مدرسے اور مساجد قائم کروائے اور شہروں کی حالت کو بہتر بنایا۔ منسا موسیٰ نے اسپین سے کاریگر بلوائے تاکہ اپنے شہروں میں خوبصورت عمارتوں کا قیام عمل میں لا سکے۔ منسا موسیٰ نے ٹمبکٹو میں عالی شان مسجد تیار کروائی جو تاحال بھی موجود ہے۔ 1937 کو مالی کا یہ عظیم منسا انتقال کر گیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے مغان اول نے بطور منسا سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔